خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام جوشو فتاشر ہے اور میرے ساتھ فرحان جان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ آزمائش پر غالب آنے کے لیے ایک آدمی کی ترکیب, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہیں, کیا وہ باتیں ہیں جو ایک مرد کے سامنے بطور آزمائش کے آ سکتی ہیں اور ہم ان پر کیسے غالب آئیں. جیسا کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز کلچرل ہوتی ہے, تو ہمارے سامنے کلچرل کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. پولس کہتے ہیں تمہارے کلچر میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے خلاف ہے ان سے تم دور رہو اور اپنے آپ کو پاک رکھو. آج ہم لوگ تیسرا سبق دیکھنا چاہیں گے. چلے آئیں ہم لوگ تیسرا سبق نکالیں, اور اگر آپ کے پاس یہ بک موجود ہے تو آپ اپنے پاس نکال سکتے ہیں پیج نمبر 35. اور آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے ابلیس کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں یا ابلیس کی چالوں کے بارے میں. فرحان کیوں نہ آپ وہاں پر پہلا پیراگراف جو وہاں پر لکھا ہوا ہے بطور انٹروڈکشن وہ پڑھ دیں. پچھلے ہفتے کے مطالعہ میں ہم نے دیکھا کہ ہم بدکاری کی روحانی فوجوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس ہفتہ ہم اپنے دشمن اور اس کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے. وہ کیسا ہے, اس کے کچھ کردار کیسے ہیں, وہ کام کیسے کرتا ہے, وہ کیسے لڑتا ہے, ہم اس کی چالوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. ہم ان کچھ آیات سے شروعات کریں گے جو اس کے طریقوں کا بیان کرتے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ یسوع اور داؤد کے سامنے اس نے کیا اثر کیا. ابلیس کے بارے میں کچھ چند حوالہ جات جو بہت ہی ڈیٹیل سے اس کے کردار کو پیش کرتے ہیں وہ ہے مکاشفہ 12واں باب اس کی 9 آیت, دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 3 آیت, اور یوحنا 8واں باب اس کی 44 آیت. تو ہم ان تینوں حوالہ جات کو پڑھیں گے, اور جہاں کہیں پر بھی ابلیس, اژدہا, شیطان, شریر اس کا لفظ آیا ہے اس کے اوپر ہم ایک سہ شاخہ بنائیں گے. فرحان کیوں نہ آپ یہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر دیں. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا, اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا, اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا, کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے, کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. فرحان آپ کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 9 آیت کے بارے میں. یہاں پر ابلیس کے لیے کیا کریکٹرسٹکس یوز کیے گئے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ یہاں یہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہی پرانا سانپ ہے, اور وہ شیطان کہلاتا ہے. یس. اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے تھے جب ابلیس گرایا گیا تھا. ایگزیکٹلی. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا گیا ہے. اگر ہم ایک ایک کر کے چلیں تو سب سے پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑا اژدہا. اژدہا آپ جانتے ہیں وہ سانپ کی ایک کیٹیگری, ایک اسپیشیز میں سے ایک ہوتا ہے جو کافی بڑا ہوتا ہے. اسے پرانا سانپ بھی بولا گیا ہے, اور سانپ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے. دس از ون آف دا ٹیکٹکس. ابلیس بھی چھپ کے وار کرے گا, کبھی وہ آپ کی فیملی کے تھرو, کبھی دوستوں کے تھرو, کبھی کسی اور کے تھرو, وی ڈونٹ نو. بٹ جب بھی وہ وار کرے گا وہ چھپ کے وار کرے گا. وہ سامنے آ کے وار نہیں کرے گا کہ میں ابلیس ہوں اور میں تمہیں بھگا رہا ہوں. نو, وہ چھپ کے وار کرے گا. پھر ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے. اب کیا مطلب سارے جہاں کو گمراہ کرنا؟ ہمارے پاس یہاں پر ایک بصیرت کا خانہ بنا ہوا ہے. فرحان پڑھ دے ذرا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس آیت میں لفظ گمراہ کرنے کا مطلب سچائی سے بہکا کر دور لے جانا, غلطی کروانا یا کسی سے کوئی غلط فیصلہ کروانا کے ہیں. ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس گمراہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی غلطی کروائے, کوئی گناہ کروائے اور سچائی سے ہمیں دور لے جائے. یہ ابلیس کا جو ایک سینٹرل جو اس کا مشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرے کرنتھیوں میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسرے کرنتھیوں میں اس کو کیا کہہ کر پکارا گیا ہے؟ فرحان آپ بتائیں گے ذرا.
सांप मक्कार यस, और उसने अपनी मकारी से क्या बहकाने किया? वाला, हाँ, मकारी से उसने क्या किया? हवा को बहकाया। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, और उसी तरह से वो क्या करता है, वो ख्यालात को खुलूसपन से दूर ले जाता है। सो इब्लीस बहकाता है और आपके ख्यालात को खुलूसपन का मतलब खालिसपन, आपके ख्यालात को खालिसपन से दूर ले जाता है। तो ये इब्लीस चाहता है। सो मुकाशवा में से हमने देखा कि इब्लीस कभी भी सामने से वार नहीं करता, वो छुप के वार करता है, वो गुमराह करता है, यानी कि सच्चाई से दूर ले जाता है। और सच्चाई से दूर ले जाने का उसका मकसद क्या है? ताकि खुदा के साथ आपका ताल्लुक ख़राब हो जाए और आपको बहका दे, आपके जहन को बहका दे, आपको पाकीज़गी से दूर ले जाए। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 8वां बाब 44वीं आयत, वहाँ पर उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि वो कैसा है। सो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो झूठा है और खूनी है। सो यहाँ पर यीशु मसीह तमाम आइडियाज़ को एक तरह से बिल्कुल खुलासे के तौर पर पेश करते हैं। जो कुछ भी वो करता है वो सिर्फ एक तरीके से ही करता है और एक मकसद के लिए करता है। एक तरीका उसका क्या है? झूठ बोलना, और एक ही उसका मकसद है कत्ल करना। सो ये इब्लीस जो कुछ भी वो करता है, उसके टैक्टिक्स, उसके जो चालें हैं वो बहुत तरह की हैं, लेकिन उसकी तमाम चालों की बेस झूठ है, सच्चाई पर नहीं वो बोलता। और सबका अंत अलग अलग तरीके से वो मारता है, लेकिन सबका जो एंड रिजल्ट है वो मौत है। ये इब्लीस करता है। आगे हम लोग देखना चाहते हैं दो मिसालें। सबसे पहले हम खुदा यीशु मसीह की मिसाल देखना चाहेंगे कि उनके सामने मिसालें आई, उनके सामने आजमाइशें आई तो उन्होंने क्या किया। और फिर हम दाऊद की मिसाल देखना चाहते हैं कि दाऊद के सामने बतौर इंसान आजमाइशें आई तो उसने क्या किया। उससे फिर हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से हमें लड़ना चाहिए। हम लोग एक अच्छी मिसाल और एक नेगेटिव मिसाल से ये सीखना चाहते हैं कि हमारे सामने जब आजमाइशें आएँ तो हमें क्या करना होगा। सो हमेशा की तरह फरहान ये पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो फरहान चले आए। सबसे पहले हम लोग यीशु मसीह की मिसाल पर गौर करेंगे। मत्ती उसका 4 बाब उसकी पहली 11 आयत, और जहाँ पर भी इब्लीस और यीशु का जिक्र आएगा उस पर हम निशान लगाएंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहे, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उस मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। ओके, सो फरहान आपको क्या पता चलता है? सो इब्लीस ने आकर यीशु मसीह को क्या किया? सबसे पहले वो क्या कहता है यीशु मसीह को? वो यही कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो वो इस पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। सबसे पहले इब्लीस क्या करता है? वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त, उस पर हमला करता है। सो अगर आप जानते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं,
اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے وہ یہاں پر شک کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ جب آپ کو یہاں پر شک آ جائے گا کہ پتہ نہیں میں خدا کا فرزند ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اوکے فرحان، آپ کو گھر میں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، کس سے بولتے ہو؟ پیرنٹ سے. پیرنٹ سے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے وہی دلا کے دے سکتے ہیں. اوکے، وہی لا کے دے سکتے ہیں. اگر اچھا تمہارے پیرنٹ، تم گھر کے علاوہ کہیں اور جا کے کسی کو بولتے ہو؟ ایک اپناپن محسوس ہوتا ہے نا پیرنٹ سے، وہ دوسروں کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا. ناؤ دس از اے تھنگ، خدا ہمارا باپ ہے، ہم اس کے فرزند ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو ہمیں ملے گا. اسی لیے ابلیس سب سے پہلے یہاں پر اٹیک کرتا ہے، جب ہماری آئیڈینٹی کہ ہم خدا کے فرزند ہیں یا نہیں، پھر خدا پر بھروسہ، پتہ نہیں خدا دے گا یا نہیں، تو پھر اپنے آپ پر بھروسہ کہ میں کر لوں کہ نہیں. اور ہمیشہ ہمارے فیصلے درست نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ درست بھی نہیں ہوتے. سو دیر از سم ویئر ان بٹوین، کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں. اور یہاں پر یسوع مسیح کے پاس خوراک نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ خدا نے نہیں دی تھی. اب خدا نہیں دے رہا تو اس کی ایک وجہ ہے، تو یہاں پر برداشت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابلیس کا کہہ رہا ہے نہیں تو خود کر لے. بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی کبھار نوکری نہیں ہوتی، کبھی کبھار کچھ نہیں ہوتا، فرسٹریشن، مشکلات بہت زیادہ آ جاتی ہیں اور انسان خود کچھ کر لیتا ہے. نو، آپ کو اپنی آئیڈینٹی، اور خاص طور پہ یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا ہماری کمیونٹی میں ہجڑوں پر. وہ مرد ہیں لیکن ابلیس نے ان کی آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. ہمارے پاس بہت لمبی اسٹڈی ہے، برائے مہربانی کسی اور دن ہم بات کریں گے کہ ہجڑے جن کو انگلش میں ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، اور خواجہ سرا جن کو یونکس بولا جاتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ابھی ہم یہاں پر بات نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر میں بولنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مردوں کی آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے ہجڑوں کی آئیڈینٹی لے لی ہے جو کہ ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے. ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے مین دس از دا ٹارگٹ. وہ آپ کی مردانگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. اور ایسے مرد جو اس آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی بھی مدد کرنی پڑے گی. چلے آئیں آگے چلتے ہیں. دوسری آزمائش کیا ہمیں ملتی ہے یہاں پر؟ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر تو جو ہے خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو اس مقدس شہر سے جو ہیکل تھی وہاں کے کونے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، فرشتے تجھے پکڑ لیں گے. مردوں کی بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ان کی ہے پرائڈ. اور میں آپ کو بتا دوں، پرائڈ، جیلسی عورتوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن مردوں میں پرائڈ ہوتی ہے. اینڈ دس از واٹ ہیپنس. اب مثال کے طور پہ لائک آئی ایم 30 ایئرز اولڈ، اگر کوئی 20 سال کا لڑکا مجھے آ کے بولے گا نا کہ آپ غلط ہو، تو میرے لیے قبول کرنا اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. وائی؟ بیکاز آئی ایم مین اینڈ آئی ایم پراؤڈ. بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یو شوڈ ناٹ بی پراؤڈ. آپ کو شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے مین دس از گوئنگ ٹو ہیپن وتھ یو. سو پہلی بات آپ کی آئیڈینٹی پر وہ اٹیک کرے گا، دوسرا آپ کی پرائڈ پر اٹیک کرے گا. اور کیونکہ ہم مرد ہم بہت پراؤڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ آسانی سے ابلیس کے شکنجہ میں گر جاتے ہیں. سو مائی فرینڈس، میرے بھائیوں، اگر آپ مسیحی ہیں آپ میرے بھائی ہیں، اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے دوست ہیں. ڈونٹ بی پراؤڈ، بی ہمبل. پرائڈ میں طاقت نہیں ہے، ہمبلنس میں طاقت ہے. یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بھی لکھا ہے تو خداوند پہ خدا کی آزمائش نہ کر. اپنے خدا کو نہ آزمائے، اپنی پرائڈ میں اپنے خدا کو نہ آزمائے. اوکے، تیسری بات کیا ہے یہاں پر؟ تیسری یہ کہ اگر تو میرے آگے جھکے تو میں تجھے اس جہاں کی ساری چیزیں دے دوں گا. سو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں کہ مرد کو کیا چیزیں کھینچتی ہیں، ٹھیک ہے، مرد کو کیا چیزیں کھینچتی ہیں؟ منی، سیکس اینڈ پاور. سو یہاں پر ابلیس اس کے سامنے کیا رکھ رہا ہے؟ پیسہ، تمام شان و شوکت، تمام سب کچھ، جو کچھ بھی تجھے چاہیے سب کچھ میں تجھے دوں گا. دین سیکس یعنی کہ عورتیں، اور پاور یعنی کہ اتھارٹی. دیز آر سم آف دا تھنگس. سو ان میں مرد آسانی سے گر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ زیادہ لالچی نہ ہو جائیں، ہم لوگ زیادہ اپنی ہوس کا شکار نہ ہو جائیں، اور ہم لوگ اپنے اختیار میں آ کر، پاور کا مطلب وہی پرائڈ، پاور میں آ کے پراؤڈ نہ ہو جائیں. دس از دا فال. یہاں پر ہمارا فال آتا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس، پرائڈ، اینڈ دین منی، سیکس اینڈ پاور.
یہ تمام چیزیں مرد ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گی اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. یوسف کی مثال یاد رکھیں, جب بھی آپ کے سامنے سیکشل ٹمپٹیشن آئے ہمیشہ یوسف کی مثال کو یاد رکھیں, وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز اے مین. ڈونٹ بی پراؤڈ, وہاں پر مغرور نہ ہو, یہ سمجھیں کہ نہیں میں برداشت کر لوں گا. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے تالمود میں, وہاں پر لکھا ہوا ہے آزمائش کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. داؤد بھی اس کی برداشت نہیں کر سکا تھا. کیوں؟ کیونکہ چلے آئے اب ہم داؤد کی مثال دیکھیں گے. تو چلے آئے ہم لوگ ابھی داؤد کی مثال دیکھیں گے. داؤد کی مثال آپ کو ملے گی پیج نمبر 44 پہ, دوسرا سموئیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. اور یہاں پر جہاں کہیں پر بھی داؤد کا ذکر آئے گا ہم اس پر نشان لگائیں گے, اور جہاں پر بھی بتسبا کا ذکر آئے گا وہاں پر بھی نشان لگائیں گے. اینڈ اگین فرحان آپ پڑھنے میں ہماری مدد کر دیں. اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں, داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا, اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا. پر داؤد یروشلم ہی میں رہا. اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا, اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی, اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا, اور کسی نے کہا کیا وہ الام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا. وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی, اور جب وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تو پھر اپنے گھر کو چلی گئی, اور وہ عورت حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں. بصیرت کے خانے میں ہمارے پاس کچھ معلومات لکھی ہوئی ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں جو لفظ دیکھا آیا ہے وہ ایک ایسا دیکھنا نہیں کہ دیکھا اور منہ موڑ لیا. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو جان بوجھ کر دیکھنا, معائنہ کرنا, جانچ پڑتال کرنا. سو فرحان یہاں پر کیا ہو رہا ہے داؤد کی زندگی کے ساتھ؟ آپ بتائیں ذرا داؤد کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. کہ داؤد جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے, اور اس نے جو ہے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا. سو فرحان یہاں پر داؤد کس وقت دیکھتا ہے یا کن حالات میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ داؤد پہ تمام باتیں آتی ہیں؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب جو سارے جو وہاں کے جنگی مرد تھے وہ سب جنگ کرنے گئے ہوئے تھے, اور داؤد چونکہ بادشاہ تھا وہ محل میں رکا ہوا تھا. اور پھر وہ فارغ ہو کر میں بھی چھت پر گیا, اور اس نے پھر وہاں پہ بیت سبا کو نہاتے ہوئے دیکھا. سو پرانے زمانے میں یہ معمول تھا, یہ کلچر تھا کہ اکثر ہی جو بادشاہ ہے وہ نئی ٹیریٹری گین کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بادشاہوں کا معمول رہا ہے, وہ نیا علاقہ گین کرنے کے لیے دوسری بادشاہوں پر حملہ کرتے تھے, وہاں کے مردوں کو مار دیتے تھے, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے, اور ٹیریٹری اپنی بڑھا لیتے تھے. اب وہاں پر تمام بادشاہ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, جنگی مرد بھی جنگ کرنے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو جنگ میں آگے ہونا چاہیے, اور داؤد کہاں پر ہے؟ محل میں, اپنے محل میں ہے. سو یہاں پر داؤد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اینڈ دس از ون آف اندر ویکنیس مین فیل ان, سستی. مرد سست بھی بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لیے, اور ہمیں بولا گیا پرووائڈ کرنے کے لیے, اور خدا نے گناہ سے پہلے جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے بولا, گناہ میں آنے کے بعد ہمارے جسموں میں وہ کرنا مشکل ہو گیا. سو آئیڈینٹی کرائسس, منی سیکس اینڈ پاور یہ ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے. پرائڈ, دس میکس تھنگس ڈیفیکلٹ فار اس, یہ ہمارے لیے چیزیں مشکل کر دیتی ہے. اینڈ دین لیزینس. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ داؤد شام کے وقت اپنے پلنگ پر سے اٹھا, یعنی کہ پورا دن اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا. سو دس از لیزینس اینڈ دس از پرائڈ ایز ویل. داؤد کہتا ہے کیونکہ داؤد کو خدا نے جنگوں میں بہت سرفرازی بخشی تھی, ناؤ اب اس کے اندر غرور آ گیا تھا. مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خدا ہے, وہ جائے گا, خدا لڑے گا, میں یہاں پر ہی رکوں گا. ویری بیڈ ڈیسیژن,
ایکسٹریملی بہت بہت برا، ایک بادشاہ ہونے کے ناطے، ایک نبی ہونے کے ناطے بہت برا ڈیسیجن ہے۔ پھر آگے کیا ہوا فرحان؟ اور داؤد نے جو ہے اپنے آدمی بھیجے اور اس کو بلوا لیا اپنے محل میں۔ سچ آئی ڈونٹ نو کس طرح سے بیان کیا جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں پر داؤد جو ہے منی، سیکس اینڈ پاور تینوں کا شکار ہو گیا ہے۔ پیسہ اس کے پاس بہت ہے اس لیے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے۔ تب اس نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اور اس نے عورت کو دیکھا اور ویری انٹرسٹنگ، پہلے اس نے پوچھا، ایک تسلسل یہاں پر ہے۔ پہلے تو اس نے عورت کو غور سے دیکھا، اور کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کسی چیز کو جان بوجھ کر دیکھنا، معائنہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو نظر ہٹا لیتے ہیں۔ داؤد نے دیکھا اور پھر جان بوجھ کر دیکھ رہے، اس کے جسم کا معائنہ کر رہا ہے، تمام معلومات لے رہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جب آپ انٹرنیٹ پر جا کے پورنوگرافک امیجز کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے تمام انفارمیشن اپنے ذہن میں لینے کے لیے کہ کیا کیا وہاں پر ہے۔ اور وہاں پر وہ نہا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ برہنہ ہے، اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ داؤد اس پر غور سے نظر کر رہے، اور پھر داؤد نے بھیجے بندے بھیجے وہاں پر، اور داؤد کو کیا پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ شادی شدہ اور وہ ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ شادی شدہ ہے اور ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ سو داؤد جانتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی ہے، اور داؤد پھر بھی اس کو بھجوا کر اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ یہاں پر پرائیڈ ہے، غرور، میں بادشاہ ہوں، کون مجھے منع کرے گا، میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اینڈ وی سی فیلئر۔ اس کو یسوع مسیح کی طرح کرنا چاہیے تھا کہ اس کو لڑنا چاہیے تھا، لیکن داؤد یہاں پر آ گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اگین، وہی تالمود کی جو بات ہے وہی میں کرنا چاہوں گا، آزمائش کے سامنے نہ لڑیے گا۔ داؤد بھی فیل ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا آپ اور میں داؤد سے زیادہ روحانی ہیں۔ اس کے بارے میں خدا نے بولا تھا کہ یہ شخص میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا۔ اگر خدا میرے بارے میں بات بولے، فرحان آپ کو کیسا لگے گا خدا آپ کے بارے میں بات بولے؟ فخر محسوس ہو۔ داؤد کے بارے میں خدا نے بات بولی تھی، اور داؤد بھی گناہ میں گر گیا تھا۔ آپ اپنے آپ کو داؤد سے بہتر نہ سمجھیے گا، آپ بھی گر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ پھر داؤد نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، اور کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ حاملہ ہو گئی وہ حاملہ ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا گناہ اب بڑھ گیا۔ اوکے، پھر اگر آپ دیکھیں گے اس واقعے کو پورا پڑھیں گے تو داؤد نے پھر ہتی اوریا کو بلوایا، اور اس کو چاہا اس نے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تاکہ نام اس کے اوپر آ جائے کہ ہتی اوریا کی اولاد ہے۔ سو فرحان آپ کو پتہ ہے کہ ہتی اوریا نے کیا کیا تھا جب داؤد نے اس کو بھیجا کہ جا تو اپنے گھر پہ جا؟ تب اس وقت یہ معمول تھا کہ جب سارے جنگی مرد جنگ پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو تمام طرح کی جیسے شراب پینے سے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ ایگزیکٹلی، جنگ کے دوران بھی۔ سو وہاں پر یہ بولتے تھے کہ اب ہم کچھ بھی، کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ کے لیے بالکل وہ ہو چکے ہیں، ڈیڈیکیٹ ہو چکے ہیں۔ اور ہتی اوریا یہاں پر یہی کرتا ہے۔ اور یہاں پر اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سے، یہاں پر دوبارہ سے داؤد کے غرور کو، داؤد کی جو پرائیڈ ہے اس کو ٹھیس لگتی ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ وہ بادشاہ ہے، وہ نبی ہے، دوسری جگہ پر ہتی اوریا۔ ہتی اوریا یعنی کہ وہ اسرائیلی نہیں ہے، وہ ہتی ہے، یعنی کہ غیر قوم سے ہے، وہ غیر قوم سے ہے، اور وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ داؤد کو جانا چاہیے تھا، داؤد نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، ہتی اوریا نے اپنا فرض پورا کیا۔ داؤد محل میں، ہتی اوریا گیا ہوا ہے، اور داؤد نے کسی اور کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، لیکن ہتی اوریا اپنی بیوی کے ساتھ بھی سونے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے، اور ویری انٹرسٹنگ، آپ ہتی اوریا کے وہاں پہ الفاظ پڑھیں، وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھی اور میرا مالک جو اس کا سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا اس کے سر پہ، وہ کھیتوں میں سو رہے ہیں کھلے آسمان کے تلے، اور میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں۔ اے مین آف انٹیگریٹی۔ اور داؤد کے یہاں پہ بات لگی ہوگی کہ میں اتنا سب کچھ ہو کہ میں نے کیا، ہتی اوریا غیر قوم والا ہو کے کر رہا ہے۔ ایسا مردوں کو بھی لگتا ہے، جن مردوں نے خود گناہ کیے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے جو پاک صاف ہے، جو خدا کے ساتھ راست باز ہے، پھر اس کو وہ لعن طعن کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اپنا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھ تو نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ شخص راست باز ہے۔ بہت دفعہ جو راست باز مرد ہے ان کو دوسروں سے لعن طعن سننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راست باز ہے، اور دوسرے لعن طعن کرنے والے لوگ ان کو اپنے لیول تک لا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے دل میں پتہ ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے اور اس کا لیول کیا ہے۔ پھر ہتی اوریا کو داؤد قتل کروا دیتا ہے، اور پھر اس کی بیوی کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور پھر خدا ایکشن لیتا ہے۔ آئے ہم پڑھیں گے دوسرا سموئیل اس کا 12واں باب، اس کی 7 سے 14 آیات۔ یہاں پر ہم
خدا اور داؤد پر نشان لگائیں گے۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کے گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے قتل کروایا، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا۔ پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کے کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ اوکے، سو چلیں آئے بات کریں۔ فرحان آپ یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں تک آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ناتن کیا جا کے بولتا ہے، یاد ہے آپ کو کیا بولتا ہے وہ؟ ناتن نبی جو ہے داؤد کے پاس جاتا ہے اور جا کے داؤد کا گناہ اس پر ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کو تمثیل بتاتا ہے کہ دو شخص ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ تو امیر شخص جو ہے وہ غریب جو شخص ہے اس کے پاس ایک ہی بھیڑ ہوتی ہے، اس کی وہ بھیڑ لے کر جو ہے اس کی قربانی کر کے ضیافت کرتا ہے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ ایسا جو شخص ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو ناتن نبی اس کو کہتا ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اگر آپ وہاں پر دیکھیں اس تمثیل کے بعد داؤد کا ریاکشن، داؤد اپنی تلوار کھینچ کے نکال لیتا ہے، کہتا ہے وہ شخص واجب القتل ہے۔ اور اکثر اوقات دس از اندر تھنگ، ہم لوگ دوسروں کو جج کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ یور سیلف ججمنٹ؟ اپنے آپ کو بھی تو جج کریں، جج یور سیلف فرسٹ۔ اور داؤد کہتا ہے کہ اس کو چوگنا ادا کرنا پڑے گا، اس کو 4 گنا زیادہ ادا کرنا پڑے گا، اور ناتن کہتا ہے وہ تو ہی ہے اور تجھے چوگنا ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب وہ یہ داؤد سے کہتا ہے تو پھر یہاں پر داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد اپنا جو گناہ اس کو کنفیس کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جو گناہ داؤد نے کیا اس کی سزا موت ہونی چاہیے تھی، لیکن خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جو چوگنا اس کو سزا ملتی ہے وہ اس کو ملے گی، اور وہ کیوں ملتی ہے؟ 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خدا ان کے دشمنوں کے کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ داؤد پر رحمت ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے گناہ کا بھرپانا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ابلیس کی بہت ساری سکیمز ہیں، خاص طور پر ہم مردوں کے لیے۔ وہ ہماری آئیڈینٹی کرائسس میں ہمیں لے جاتا ہے، پاور، سیکس اینڈ منی اس میں ہمیں پھنسا لیتا ہے، پرائڈ میں ہمیں پھنسا لیتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سو آل دیز تھنگس وہ ہمیں پھنسا لیتا ہے، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ لیزینس آلسو، ان سب چیزوں میں ہمیں پھنسا لیتا ہے۔ اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ، دوسرے گناہ سے تیسرا گناہ۔ داؤد اگر جنگ پہ چلا جاتا، اگر وہ سستی نہیں دکھاتا،
تو وہاں پر ہوتا ہی نہیں. لیکن داؤد نے سب سے پہلے تو ارسپانسبلٹی دکھائی, لاپرواہی دکھائی, اپنی ذمہ داری پوری نہ کی. اب ذمہ داری پوری نہ کی تو اس کے پاس اور کچھ کرنے کو تھا نہیں. اس سے کون سا گناہ آیا؟ سستی کا گناہ. سستی کے گناہ سے وہ تنگ آ گیا تو اس کے بعد کون سا گناہ آیا؟ زنا کا. اور زنا کے بعد کون سا آیا؟ موت کا گناہ. سو ایک گناہ سے دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ لڑی چلتی چلی جاتی ہے اور آپ پھر دھستے چلے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے لڑیں. آخری حوالہ ہم پڑھیں گے, یہاں پر لکھا ہوا ہے گنتی 32-23, میں ہی پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے, لیکن اگر تم ایسا کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا. ویری انٹرسٹنگ. یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدا تمہارے گناہ کے لیے تمہیں پکڑے گا, تمہارا گناہ خود تمہیں پکڑے گا. اگر آپ سست ہیں, اگر آپ پاور سیکس اینڈ منی میں پھنس گئے ہیں, اگر آپ آئیڈینٹی کرائسس میں چلے گئے ہیں, اگر آپ لیزینس میں چلے گئے ہیں, اگر آپ ارسپانسبلٹی میں چلے گئے ہیں, آپ پکڑے جائیں گے. ایز اے مین یو ول ہیو ٹو پے, اینڈ ٹرسٹ می یو ول ہیو ٹو پے اے لاٹ. آئے میرے عزیزوں, مرد ہوتے ہوئے ہم جانیں کہ ابلیس ہم پر کس طرح سے حملہ کرے گا, اور ہم لوگ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے پاس سب سے اعلیٰ مرد یسوع مسیح, اس کی مثال موجود ہے. چلے آئیں اپنے خداوند کے اچھے پیروکار ہونے کے طور پر اس کی پیروی کریں. اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اس پر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے خدا نے سب کو بہت برکت دے. آمین.